السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے کمانڈر یانوس ایک کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں پر بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی۔ کمانڈر یانوس آ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ پھر کمانڈر یانوس کہتا ہے تو ترکوں نے آپ کو آزاد ہی کر دیا شہزادی مارا۔ شہزادی مارا کہتی ہے میں 20 سال تک ان کے پاس رہی ہوں، میں نے انہیں کبھی اپنے دوستوں کا سودا کرتے نہیں دیکھا۔ یانوس کہتا ہے میں نے کچھ اور سنا ہے، آپ کے شوہر اپنا تخت ایک بچے کے حوالے کر کے بھاگ نکلے۔ شہزادی مارا کہتی ہیں اور تم اس بچے سے ڈر کر یہاں چلے آئے ہو ہاں؟ یانوس کہتا ہے تم سے ایک بات پوچھنی ہے برینکوئچ، تمہارے خیال میں تمہاری اس پیاری بیٹی کا گلا گھونٹ کر تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی رگوں سے خون کیوں نہ بہایا جائے؟ یہ سن کر سپاہی غصہ ہو جاتے ہیں۔ پھر یانوس وہاں سے جانے لگتا ہے، کہتا ہے کیونکہ میں خود سے وفادار رہنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ پل کھانے لگتا ہے۔ کہتا ہے اس لیے دروازے کے باہر کھڑی میری فوج سے یا مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ برینکوئچ کہتا ہے عثمانیوں سے لڑنا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا ہوں، دوبارہ کبھی نہیں۔ یانوس کہتا ہے اس بار تم تنہا نہیں ہوں گے اور عجلت میں فیصلہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب میں اگلی بار آؤں گا تو یوں دوستانہ انداز میں پیش نہیں آؤں گا، یہ یاد رہے۔ یہ کہہ کر یانوس وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ سپاہی ان کا راستہ روکتے ہیں تو شہزادی مارا کہتی ہیں سلطان محمد خان چاہتے ہیں کہ تم ایک بات جان لو یانوس۔ شہزادی مارا ان کے قریب آتی ہیں، کہتی ہیں کہ اگر تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے تو ایسا سلطان کی رحم دلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سلطان محمد خان کا کہنا ہے کہ اپنی غلطیوں سے جتنی جلدی باز آ جاؤ گے، اپنی بے گناہ رعایا کو اتنی ہی جلدی قیمت چکانے سے بچا لو گے۔ یہ ان کی آخری تنبیہ ہے۔ یانوس کہتا ہے سلطان کو کہہ دو کہ… شہزادی مارا کہتی ہیں ہمارے سلطان شریروں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو اور کس سے ملتے جلتے ہو۔ امید ہے کہ تم اپنی غلطیوں سے باز آ جاؤ گے اور تمہارا سر سلامت رہے گا۔ پھر یانوس وہاں سے چلے جاتے ہیں غصے کی حالت میں۔ اس کے بعد ہمیں ادرنہ شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک خفیہ کمرے کے اندر ایک شخص کبوتر سے خط نکال کر جاندارلی کو دیتا ہے۔ جاندارلی اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ ساتھ کھڑے پاشا پوچھتے ہیں تو وہ ہتھیاروں کے نگران سے تفتیش کرنے جا رہا ہے ہاں؟ جاندارلی کہتا ہے اسے نئی چیزیں پسند ہے، نئے ہتھیار اچھے لگتے ہیں، اسے خوش ہو لینے دو اسے۔ اس کے بعد وہ ایک کمرے کے اندر آتے ہیں، ایک شخص کو خط دیتے ہیں، کہتے ہیں ہنگری کے بارے میں۔ پاشا کہتے ہیں جوانی نوجوانی کی بات کر رہے ہیں، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ بندہ چاہتا کیا ہے، اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ جاندارلی کہتا ہے اورہان کا مسئلہ تو نمٹا دیا اس نے، میرا خیال ہے کہ وہ پوری طاقت کے ساتھ ہنگری کی جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ پاشا کہتے ہیں ڈر نہیں لگ رہا، اس کا خیال ہے کہ نئے ہتھیاروں سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جاندارلی کہتا ہے نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس کی لگامیں میری مٹھی میں ہے۔ پاشا کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن تخت پر بیٹھنے والا شخص کوئی بچہ نہیں ہے جسے سلطان مراد نے آپ کے حوالے کر دیا ہو پاشا، وہ دن بدن طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔ جاندارلی کہتا ہے طاقت روایت ہے، ہماری وراثت ہے، معلومات ہے طاقت، لکڑی کی نالی میں دور تک دیکھنے والا شیشہ لگانا نہیں ہے۔ طاقت غیر موجود ہو کر بھی موجود رہتا ہے، سینکڑوں سالوں بعد کی تیاری رکھنا ہے اسحاق پاشا۔ محمد بھی یہ بات سمجھ جائے گا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پاشا۔ پھر وہاں پر کچھ کاریگر موجود تھے جو مختلف نقشے تیار کر رہے تھے اور مسلسل کام کر رہے تھے۔ پھر وہ کچھ توپیں بناتے ہیں۔ سپاہی آواز لگاتے ہیں ہوشیار، سلطان محمد آ رہے ہیں۔ پھر سلطان محمد بھی وہاں پر اندر داخل ہو جاتے ہیں اور نقشے کے پاس آتے ہیں اور توپ کو دیکھنے لگتے ہیں اور تمام نقشوں کا جائزہ دیکھتے ہیں۔ وہ آ کر آغا سے پوچھتے ہیں اس بار کام ہو جائے گا آغا، کیا کہتے ہیں؟ آغا کہتے ہیں خاکے تیار ہو چکے ہیں، داد کو مزید مستحکم کر لیا جائے تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ سلطان من۔ سلطان داد کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ اتنا سخت کیوں ہے؟ آغا کہتے ہیں یہ کوٹے لوہے سے تیار کیے جا رہے ہیں سلطان من، اس لیے نالیوں کے صرف کتان کے پٹھوں سے ہی جوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا اور کوئی داد نہیں ہے؟ لوائی ہی ضروری ہے۔ آغا کہتے ہیں اس طرح آسانی رہے گی سلطان من، کیونکہ وزن بھی کم رہے گا۔ سلطان کہتے ہیں صرف کاغذات پر، میں نے صرف میدان جنگ تک لے جانے کے لیے وزن کم رکھنے کا کہا تھا، گولے پھینکتے وقت پھٹ جانے والی ہلکی پھلکی نالیوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ مثلاً کانسی استعمال کیوں نہیں کرتے، اسے تیار کرنا آسان نہیں ہے کیا؟ آغا کہتے ہیں اس سے خرچہ 4 گنا بڑھ جائے گا سلطان من۔ سلطان محمد فرماتے ہیں مگر فائدہ 40 گنا زیادہ ہوگا، کانسی استعمال کر کے دیکھیے۔ آغا کہتے ہیں دراصل ہم کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں سلطان من، ایک ہی باری میں نالی پھول جاتی ہے،
سلطان محمد فرماتے ہیں ایسی کانسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، استعمال کیے جانے والے بارود گن پاؤڈر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ نقشہ دے کر فرماتے ہیں لیکن یہ نالیاں چھوٹی ہے، طاقت بڑھانے کے لیے 5 گنا بڑی کرنی ہوگی۔ آغا کہتے ہیں ناممکن ہے سلطان امان۔ سلطان ان کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں کیوں ہاں؟ آغا کہتے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں کیا گیا سلطان، کسی نے نہیں بنایا۔ ایک آدمی کے علاوہ وہ ہنگری کا تھا تو وہ کافر، مگر سنا ہے کہ وہ اپنی تجربے میں کامیاب رہا تھا۔ سلطان محمد فرماتے ہیں اگر کافر کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ علم کافروں سے مسلمانوں سے منسوب ہے۔ آغا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یقیناً سلطان امان، میں نے بس مکان کی بات کی تھی، ثابت قدم رہے آغا۔ سلطان فرماتے ہیں ثابت قدم رہے آغا۔ پھر وہ بیٹھ کر کہتے ہیں ایمان باقی ہے تو امکان بھی باقی ہے۔ پھر وہ نقشوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان محمد سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجئے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔